بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام افتتاح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم معاشرے کے ان مسائل کو زیر بحث لائیں جو ہمارے معاشرے کے زندہ مسائل ہیں۔ فرقہ واریت، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا سلگتا ہوا اور اتنا اہم ایشو ہے کہ جس پر بات جب بھی ہوتی ہے تو اس کی جڑوں میں، اس کی گہرائی میں جائے بغیر ہم صرف تنے پر، پتوں پر اور شاخوں پر گفتگو کرتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ فرقہ واریت کی جڑیں کہاں پر موجود ہیں۔ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ فرقہ واریت اور یہ جو فرقہ وارانہ ماحول ہے، اس کی بنیادیں ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہیں، ہماری مذہبی تعلیمات کے اندر نہیں ہیں، اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خارجی عوامل اس پہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے ہاں، مسلمان معاشرے کے ہاں جتنی بھی انتہا پسندی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو ہو، فلسطین کا ایشو ہو، یہ دیگر جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب ایشوز کے ساتھ بیرونی جو سوچ ہے یا وہاں کے جو عوامل ہیں، ان کا ایک بڑا گہرا تعلق اور بڑی گہری جڑت ہے۔ فرقہ واریت کے حوالے سے بھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کبھی فرانس میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، کبھی انڈیا میں ایک سیاسی جماعت کی خاتون نوپور شرما اس طرح کا بیان دیتی ہیں کہ جو مسلمان معاشروں میں دل آزاری کا سبب بنتا ہے، فرقہ وارانہ کشیدگی اس سے پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایسے خیالات آتے ہیں کہ شاید یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش اور سکیم کا حصہ ہیں، اور جان بوجھ کر مسلمانوں کی مقدس شخصیات کو ایسے برے انداز میں زیر بحث لا کر ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی دل آزاری ہو اور وہ پھر احتجاج کریں یا اس طرح کی کوئی کام کریں جس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ معاشرے بنیادی طور پر انتہا پسند ہیں، اور وہاں پر مذہبی آزادیوں کی بات کرنا پھر شروع ہو جاتی ہے، پھر وہاں پر یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب کسی مذہب کے خلاف، کسی کے مقدس شخصیات کے خلاف باتیں کرنا نہیں ہیں، اور بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی تھی کہ جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں پر آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کسی کو کی توہین کرنا، اس کی تنقیص کرنا، اس کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا جس سے دوسری طبقے کی دل آزاری ہو، اس کا نام آزادی اظہار نہیں ہوتا، بلکہ یہ کچھ اور چیز بن جاتی ہے۔ یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بڑی اہم شخصیات موجود ہیں۔ جناب پروفیسر طاہر ملک صاحب نیشنل یونیورسٹی فار ماڈرن لینگویجز میں استاد ہیں، IR سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان جناب ڈاکٹر ہمایون خان صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، اس طرح کے موضوعات پر ان کی بڑی دسترس ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب آصف محمود ایڈوکیٹ صاحب، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کالم لکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، اور اس طرح کے موضوعات ان کی بڑی گرپ ہے۔ بہت شکریہ آصف صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ طاہر ملک صاحب، میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت پوری دنیا میں ایک تو پاپولسٹ موومنٹ جو ہیں ان کا ایک بڑا عروج ہے، اور دوسرا ہم ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ کوشش کی جاتی ہے جان بوجھ کر دوسروں کو انگیخت کرنے کی، دوسروں کو مشتعل کرنے کی، اور ایک ایسی فضا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس میں ہم اور آپ، یعنی ایک ہم اور تم کی جو ڈفرینس ہے وہ وہاں پر کھڑی کر دی جاتی ہے، اور نتیجے کے طور پر عام جو لوگ ہیں وہ مشتعل ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی طے شدہ چیزیں ہیں یا یہ ایک حادثہ ہے؟ اس میں سیاست بھی انوالو ہے۔ یہ جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں، اسلاموفوبیا یا دوسرے مذاہب اور کلچرز کو نہ سمجھنا، صحیح، تو ایک تو اس کے اندر سیاست بھی انوالو ہے، اور دوسرا یہ شناخت کا بھی مسئلہ ہے، صحیح، اور اور تیسرا یہ ہے کہ ان ممالک میں جہاں یہ واقعات ہوتے ہیں وہاں پہ یہ مائنورٹی میجورٹی ریلیشنز جو ہیں، ایک امیگرینٹس کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے کہ جو وہاں ہیں، صحیح، اور ان کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے۔ مثلاً آپ فرانس کی بات کریں، برطانیہ کی بات کریں، تو ان ملکوں میں کی کالونیز رہی ہیں، تو وہاں جو مائیگریشن ہوئی اس کو کچھ 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے ان ملکوں میں۔ تو وہ جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی محنت کی اور ساری وہ کشتیاں جلائیں، اس معاشرے میں وہ کامیاب ترین۔ صحیح، تو وہاں جو محرومی ہے، جو ڈسکانٹینٹ ہے سرمایہ داری نظام کا، صحیح، اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ انہیں بلیم کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے آگے کیوں نکل گئے، اور اس طرح کی چیزیں انٹرسٹ بیس، صحیح، تاکہ ان کے درمیان نفرت جو ہے دوسرا جو رائٹ ونگ کی پولیٹکس ہے جس کی بنیاد نفرت ہے، صحیح، وہ بھی ان چیزوں کو ابالتی ہے کہ ملٹی کلچرلزم ہونا ہی نہیں چاہیے اور پلورلزم ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جمہوریت تکثیریت ہے، اور ملٹی کلچرلزم میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری شناخت جو ہے
وہ ختم ہوتی جا رہی اور ہماری آبادی جو ہے ایک سطح پہ رکی ہوئی ہے اور ان کی تو بہت سارے ایشو سے جڑی ہوئی ہے. اور دوسرا اس وقت جو ایک پاپولسٹ ٹرینڈ ہے اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اس میں معاشرے کو خطرہ دوسری جو شناخت ہے اس سے خطرہ قرار دیا جائے اور پھر نفرت کا جو بیوپار ہے اس درجے پہ لے جایا جائے کہ لوگوں کے اندر یہ ایک فیلنگ ہو کہ ہمارے جو مفادات ہیں اکٹھے جڑے ہیں اور ہمیں ان سے خطرہ ہے. تو اس فیلنگ کو وہ سیاسی قیادت استعمال کرتی. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ملکوں میں ٹرینڈ ہمارے پڑوس میں جو انڈیا میں اس وقت ایک موومنٹ ہے جو رائٹ ونگ ہندو ایکسٹریمسٹ ہے, وہ بھی یہ اگر آپ ان کا دیکھیں کہ جو بھارتی شام کو ٹی وی چینلز ہیں اس میں ہمایوں صاحب کو بھی جانے کا اتفاق ہوا, مجھے بھی, یاسر صاحب بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کا سارا جو بیانیہ ہے وہ یہ بیانیہ ہے کہ جو ایک خاص طریقے سے انہوں نے ایک مذہبی کمیونٹی کو, برادری کو پورٹرے کرنا ہے کہ یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, عالمی امن کے لیے خطرہ ہے, اور اس کے ظاہر ہے کہ پولیٹیکل سیاسی مقاصد بھی ان کے ہوتے ہیں. صحیح, یعنی اپنے سوسائٹی کے اندر ان طبقات کو بہت زیادہ اگریسو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ سمجھیں کہ ہمارا جو مہاتما ہے یا ہمارا جو محافظ ہے وہ یہی شخص ہو سکتا ہے, تو ایک اگریسو قسم کا سٹانس لیا جاتا ہے. ڈاکٹر ہمایون صاحب, یہ جو بھارتی سیاستدان ہیں نوپور شرما, ان کا جو بیان ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے, یہ سلپ آف ٹنگ ہے, یا پوری فساد پھیلانے کی ایک سازش تھی؟ دیکھیں دلوں کا حال تو اللہ کو بہتر پتہ ہے, لیکن جس طرح بھی پروفیسر صاحب نے کہا, آپ پرائم منسٹر مودی کی الیکشن کیمپین دیکھیں جب وہ چیف منسٹر تھے اور اس کے بعد جب وہ پرائم منسٹر بنے فرسٹ ٹرم میں اور پھر دوبارہ جب ہوئے اور اب 2024 میں پھر ان کے الیکشن آ رہے ہیں جو کہ 7 فیزز میں ہوں گے, تو ہر فیز میں جو ہے ایک جو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ نے ذکر بھی کیا پاپولسٹ لیڈر رہے اور اس موومنٹ میں, تو ایک تو پاکستان کا جو رول ہے ان کی پالیٹکس میں وہ بڑا اہم ہوتا ہے, دوسرا مسلمانوں کے خلاف جو ان کی ہسٹری رہی ہے اور جو جس پولیٹیکل پارٹی سے, جس ریلیجس پولیٹیکل پارٹی سے, RSS سے جس سے وہ وابستہ ہیں, اس کا بھی جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ بھارت کو, جو کہ ہم ہمیشہ سمجھتے تھے کہ ایک سیکولر انڈیا اور اس کا بڑا نام ہوا کرتا تھا, اس کو انہوں نے کمپلیٹ چینج کر کے ایک ہندو نیشنلسٹ موومنٹ کے طور پہ وہ ابھر کے آئے, اور ابھی بھی ان کا یہی ہے. اور یہ جو ان کی اسپوکس پرسن ہے, 2008 سے انہوں نے اپنے الیکشن کیریئر کا جو ہے ایکس اسپوکس پرسن BJP کی جو نورپور شرما ہے, اور پھر انہوں نے جو ہے نا جب وہ یونیورسٹی میں تھیں, لاء کی ڈگری کر رہی تھیں, تو اس وقت بھی وہ RSS کا جو وہاں پہ یونین ونگ ہے اس کی وہ صدر تھیں. تو یہ ایک ٹرینڈ ہے ان کا, وہ اسی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے ان کی نیشنل اسپوکس پرسن بنی اور ٹی وی پہ ہم ہر موقع پہ دیکھتے تھے. پھر اگر آپ بابری مسجد والے واقعے کو کریں, یہ ان کی اسٹیٹمنٹ بھی اگر آپ کو پتا ہو تو یہ ایک وہاں دوبارہ وارانسی میں ایک مسجد اور مندر کا معاملہ پھر ابھر رہا ہے جس کے اوپر ان کی کورٹ نے ایک آرڈر کیا ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر وہ جو ہندو سائڈ کو جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی, اور وہاں پہ انہوں نے یہ پروفٹ کے بارے میں جو ہے نعوذ باللہ غلط قسم کے کلمات کہے. اور پھر اس کے بعد ان کو 1 مہینے تک کچھ نہیں کہا گیا, لیکن جب انٹرنیشنل پریشر بڑھا, جس میں ہم نے دیکھا قطر نے, سعودی عربیہ نے, پاکستان میں پرائم منسٹر نے اس کے اوپر تنقید کی, UAE نے کی, جو کہ کسی وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑے اچھے ان کے تعلقات ہو رہے ہیں. تو اس سارے ٹرینڈ اور ٹریجیکٹری میں ہم دیکھیں تو یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ لگتا تھا کہ جس میں, اور ہم نے وہاں پہ ویسے ادروائز بھی یہ دیکھا ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ باقی مائنورٹیز جو بھی ہیں وہ ان کے ساتھ حالات بڑے خراب ہیں, انڈیا کی ہم بات کریں بالخصوص. تو یہ اس ٹرینڈ کا حصہ ہم نے دیکھا کہ یہ سوچے سمجھے منصوبے کا ایک حصہ لگ رہا ہے, اور میرا خیال ہے اس میں مسلمانوں کو اب تھوڑا سا ایک یونائٹڈ ہو کے دینا پڑے گا. ہم نے دیکھا کہ OIC کی طرف سے بھی اس کے اوپر کنڈیمنیشن آئی, لیکن صرف کنڈیمنیشن نہیں ہوتی. دیکھیں پروفٹ کی جو حرمت ہے وہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے, اس پہ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں حالات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. جب ہم نے یورپ کے اندر کارٹون کا واقعہ دیکھا, پھر اس کے علاوہ جب ہم فرینچ جو اپنے پردے والا جو ذکر کیا اس کا اگر ہم دیکھ لیں, تو ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو مل کے ایک یونائٹڈ سٹانس لینے کی بڑی سخت ضرورت ہے, اور پرٹیکولرلی پاکستان کا رول اس میں بڑا اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ ہم پولیٹیکلی بھی جو ہے اور جغرافکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے بالکل ساتھ ہے, ہمارے تعلقات بڑے عرصے سے خراب ہیں ان کے ساتھ. تو میرا خیال ہے یہ میری ذاتی رائے میں یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ لگتا ہے, کیونکہ ان کے الیکشن دوبارہ آنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی وہ جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے اس کو پروموٹ کرتے ہوئے تاکہ ان کو زیادہ سیٹیں ملیں جو ان کی اسٹیٹس ہیں یا یونین ٹیریٹریز ہیں اس کے اندر. تو یہ اسی کا ایک جو ہے شاخسانہ ہے. یعنی یہ بات کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ایک عصبیت کا علم اٹھا کر
اپنے لوگوں کو، کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو کسی اور ایشو پر تو اکٹھا نہیں کر سکتے، تو یہ ایشو ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو آپ اس طرح کام کرتے ہیں۔ اچھا آصف محمود صاحب، آپ نے کشمیر ایشو پر ایک بڑی زبردست کتاب بھی لکھی ہے اور پورا انٹرنیشنل لاء کیا کہتا ہے پورا اس پر آپ نے بات کی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جب ہندوستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ہندوستان کا جو مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان تو پوری دنیا میں بستے ہیں تو سب کی دل آزاری ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں اس کے جو اثرات ہیں یہ ایک اور طریقے سے پیدا ہوتے ہیں کہ یہاں پر جو ہندو کمیونٹی بستی ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہندوستان کی پالیسیوں کے ساتھ بھی اور ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ بھی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب بابری مسجد کا واقعہ پیش آیا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اشتعال پھیلا اور اس اشتعال کے نتیجے میں کئی مقامات پر مندروں پر حملے ہوئے۔ جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی اس نے بڑا اچھا کام کیا، خود جا کر پھر ان مندروں کی تعمیر بھی کروائی اور بحالی کا کام بھی کیا، لیکن یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہندوستان میں جو بھی کوئی کام ہوتا ہے اس کا رسپانسبل پاکستان کے ہندو بھی ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے تھوڑا سا اس پر بات کریں کہ یہ انڈیا کی طرف سے کام کیا جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک پالیسی کا حصہ ہے، کیونکہ ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے پاکستان میں بسنے والے ہندوؤں کے ساتھ، لیکن وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، اور پھر جب یہاں پر کوئی ریئیکشن آتا ہے تو اس ریئیکشن کو بہت بڑے پیمانے پر پھیلایا جاتا ہے اور یہ شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دیکھیں کہ ہم تو انتہا پسند ہیں، ہم بڑے شریف لوگ ہیں لیکن یہ بڑے انتہا پسند ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، جو آپ نے بات کی اس بات سے تو مجھے اتفاق ہے، یعنی اس اصولی تھیسس سے تو اتفاق ہے کہ یہاں کے جو ہندو ہیں وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آپ اور میں ہیں، صحیح، صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، بالکل وہ اسی دھرتی کے بیٹے ہیں اور ان کا ریاست کے اوپر اتنا ہی حق ہے، اور یہ کوئی پورے ملک سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی بھی ویسے ضرورت نہیں ہے کہ ان کا اتنا ہی حق ہے۔ صحیح۔ لیکن جو ان کے خلاف کہیں پاکٹس میں ریئیکشن آتا ہے نا انڈیا کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ظاہر تنقید کرنی چاہیے، شدت سے تنقید کرنی چاہیے، لیکن میں اس کو یہ عمومی رنگ دینا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ میں اس آرگومنٹ پہ تھوڑا سا تحفظات رکھتا ہوں کہ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پوری سوسائٹی یا سوسائٹی کا غالب طبقہ یا سوسائٹی کا ایون ریزنیبل طبقہ بھی اس رد عمل کا شکار نہیں ہوتا۔ صحیح۔ یہ جن رد عمل کے کچھ آپ نے بات کی نا اظہاریوں کی، یہ اکا دکا کہیں کچھ واقعات ہوتی ہیں، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری سوسائٹی یہ سمجھتی ہے اور وہ ہندوؤں کے خلاف ہو جاتی ہے۔ ہندو جہاں جہاں رہ رہے ہیں بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں، کہیں پرابلمس کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ جو پرابلمس کھڑی ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ جو انتہا پسندی اور فرقہ واریت ہے شاہ صاحب، یہ ہمارے قومی مزاج کا حصہ ہے، صحیح، یہ صرف مذہبی طبقے کے مزاج کا حصہ نہیں ہے۔ جو تکفیریت، جو انتہا پسندی، جو بد زبانی اس وقت سیاست میں آ گئی ہے۔ اب سیاست میں کیا مطالبہ ہے؟ سیاست میں یہی مطالبہ ہے کہ میں معیار حق ہوں، جو میرے ساتھ ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ لانڈری میں دھل گیا ہے، جو میرا دشمن ہے اس کو تو خیر میں نے چھوڑنا نہیں ہے، لیکن جو بیچ میں کہیں نیوٹرل کھڑا ہے اپنی آئینی دائرہ کار میں ہے وہ بھی جانور سمجھ لے خود کو۔ تو یہ وہ انا الحق کی صدا ہے جو انتہا پسندی پیدا کرتی ہے۔ کسی سے میں نے بات نہیں کرنی، کسی کو میں نے خط نہیں لکھنا، پارلیمان کی کارروائی کو میں نے سبوتاژ کر کے رکھتے ہیں، پارلیمان میں جانا مجھے گوارا نہیں ہے، اور وہ جو پورا بیانیہ ہے اس کے اثرات آپ نیچے تک دیکھ لیں۔ تو یہ انتہا پسندی صرف مذہبی نہیں ہے، ایک تو یہ ہے سیاسی بھی ہے، دوسرا یہ کہ اس نے اہل دانش کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ صحیح، یعنی 8-10 بڑے تو میں نہیں کہہ سکتا، بڑے تو اس معاشرے نے پیدا کرنے ہی چھوڑ دیے ہیں، نمایاں کہہ لیں آپ، نمایاں اہل صحافت کو بھی آپ اٹھا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے حصے کا صحافی ہے، اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ دلیل کی بنیاد پر نہیں، عصبیت کی بنیاد پر دلیل کھڑی کی جاتی، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی ایشو ہوا تو دلیل کی بنیاد پر موقف اختیار کیا گیا اور ایک پوزیشن لے لی گئی، نہیں، پوزیشن پہلے سے لی جا چکی ہے اور اس کے حق میں دلائل دینا دانشوری بن کے رہ گئی ہے۔ تو یہ ایک پورا مزاج ہے جس میں انتہا پسندی ہے، وہ مذہب میں آئے تو وہ مذہبی انتہا پسندی بن جاتی ہے، وہ یوٹیوب پہ آئے تو وہ وہاں انتہا پسندی ہے، وہ سیاست میں آئے تو وہاں انتہا پسندی ہے، وہ پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ میں انتہا پسندی ہے، وہ پریس ٹاک میں انتہا پسندی ہے، وہ ٹاک شوز کے طرز گفتگو میں انتہا پسندی ہے۔ تو یہ تو آپ کو تربیت کرنی پڑے گی۔ ایک ایک پاکٹ کو تو ہم مورد الزام نہیں شاید ٹھہرا سکتے کہ یہ مذہبی لوگ ایسے ہو گیا فلاں ایسے، یہ تو ہر جگہ پہ میرا خیال ہے یہ ایک پورا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے۔ امام شافعی کے اس قول کی روشنی میں کہ میں اپنی بات کو درست سمجھتا ہوں لیکن اس کے غلط ہونے کے امکان کو تسلیم کرتا ہوں، اور میں دوسرے کی بات کو غلط سمجھتا ہوں لیکن اس کے ٹھیک ہونے کے امکان کو بھی میں رد نہیں کرتا۔ تو ایسی کچھ چیزیں آپ کو نصاب میں لانی ہوگی، نیریٹو میں لانی ہوگی، پھر جا کے شاید کہیں کو وقت آئے کہ یہ جن مسائل کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ حل ہوتے نظر آئے ہمیں۔ ابھی تو ان فالٹ لائنز کو اجاگر کرنا، بھرنے کی بجائے ان فالٹ لائنز کو اجاگر کرنا سب کی فرنچائزز کے مفاد میں ہے۔ صحیح، یعنی یہاں لوگ آتے ہیں شاہ صاحب، حکومتیں کر کے چلے جاتے ہیں، اور 4-5 سال 10 سال کی حکومتوں کے بعد کارکردگی کی بنیاد پر ایک نفرت آمیز بیانیہ پہ وہ سرخرو ہوتے ہیں، وہ چاہے امریکہ کے خلاف ہو،
وہ چاہے امریکی سازش کا ہو، وہ کسی کی سازش کا ہو، وہ کسی کی کرپشن کا ہو، کسی کی غداری کا ہو. بھٹو صاحب کے خلاف بھی یہی بیشنگ ہوتی رہی کہ غدار، بے نظیر کے خلاف یہی ہوتی رہی، میاں صاحب کے خلاف یہی ہوتی رہی، آئندہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوگی. تو ایشوز کی طرف آنا ہے، عمومی مزاج ہے ہمارا انتہا پسندی کا. صحیح. اور اس پورے خطے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مزاج ہے بڑی حد تک سرایت کر چکا ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اندر آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہاں پر ہم معاشرتی لیول پہ دیکھتے ہیں کہ اراکین پارلیمنٹ ہیں، سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں، ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں، باقی کمیونٹیز کے لوگ ہیں جو پاکستان میں مائنارٹیز ہیں، اور عوامی سطح پر کوئی پرابلم نہیں ہے. وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ہاں اس طرح کا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جو رد عمل کی طرف آتا ہے، اور وہ بھی جب سمجھا دیا جاتا ہے، یہ بات کی جاتی ہے، تو بہت جلدی. جی میں اس میں آخری بات ایک ایڈ کر دوں. پروفیسر طاہر ملک صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. یہ جو آپ نے نصاب اپنا بنایا ہوا ہے نا، اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. سماج کیا ہے، سماج کے رویے کیا ہیں، سماج کیسے بنتا ہے، اختلاف رائے کیسے ہوتے ہیں، کچھ اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کچھ میرا خیال ہے اس کے اوپر اہل علم کو بیٹھنا چاہیے کہ تربیت کیسے ہوگی. سماجیات کو ایک پورے مضمون کے طور پہ متعارف کروا دیں شاید، تو کچھ بہتری ہو جائے. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کو اگر بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو لازمی نصاب بہت بنیادی چیز ہے. اور لوگوں کی تربیت کرنا بھی بہت ہی اہم بات ہے. اور لوگوں کو بتایا جائے کہ جو چیز آپ سمجھ رہے ہیں یا کسی کی اشتعال انگیز گفتگو سننے کے بعد آپ جب ریئیکشن دیتے ہیں تو بینگ اے مسلم یا بینگ ایک اچھے شہری ہونے کے آپ نے اپنا رد عمل کیسے دینا. یہ شعلہ بیان خطیب تو ہمیں خیر آپ کو پتہ ہے نا، ہماری پرانی تہذیب میں ہمیں اچھے لگتے ہیں. جی جی ہاں، کیونکہ ہم لیڈر وہی حالانکہ سمجھتے یہ ہیں. شعلہ بیانی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ایسے ہی ہے بالکل، کیونکہ شعلہ بیانی کے اثرات یہی ہیں کہ کبھی مساجد پہ حملے ہوتے ہیں، کبھی مندر پہ حملے ہوتے ہیں. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ شعلہ بیان خطیب ہونا خوبی ہے، یہ مجھے حیرت ہاں ہوتی ہے. ہاں، مطلب شعلہ بیانی تو تندور کے اندر ہی اچھی لگتی ہے کہ جس سے ہاں میں تو کسی کو شعلہ بیانی کرتے ہوئے دیکھوں تو کوفت ہوتی ہے. ٹاک شوز دیکھنے چھوڑ دیے، یعنی وہاں پہ دلیل نہیں ہے، شعلہ بیانی ہے. اور جو اپنی اور دوسروں کی عزت کے بارے میں بہت زیادہ بے نیاز ہیں، ہر سیاسی جماعت اسی کو زیادہ وہ بھیجتی ہے کہ یہ نہیں، ہاں یہ ہماری پروڈکٹ ہے، یہ اس کو ہمارا نہ اپنی ماڈل عزت کا خیال ہے نہ دوسرے کی عزت کا خیال. لیکن آصف بھائی آپ خود نہیں سمجھتے کہ میں بریک پہ جانے سے پہلے مختصر سے یہ سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ تنگ آ جاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس عمل کا جواب اسی رد عمل میں نہ دیا گیا تو ماحول کبھی بہتر نہیں ہو سکتا. اچھا، آپ کا پروگرام چونکہ تھوڑا سا سوشل نوعیت کا، تھوڑا سا مذہبی نوعیت کا بھی ہے، تو مجھے تھوڑی سی گستاخی کی اجازت دیں. دیکھیں یہ کلچر تب بدلے گا جب آپ فنون لطیفہ کو جائز سمجھنا شروع کریں گے. صحیح صحیح. فنون لطیفہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس، نہ اچھی شاعری ہو رہی ہے، نہ اچھا ڈرامہ بن رہا ہے، نہ اچھی فلم بن رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب ہمارا ڈرامہ بھی ہماری سیاست ہے، ہماری انٹرٹینمنٹ بھی ہماری سیاست ہے، ہمارے ہیرو اور ولن جو کسی زمانے میں اسکرین پہ یقین ہوتے تھے اب یہی ہیں. صحیح. تو ہم ڈرامے میں یا فلم میں ہم ولن کی اداکاری کو انجوائے کرتے ہیں، اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے یہ اس کا تقاضا ہے. تو یہاں بھی وہی ہے. تو ہمیں اصل فنون کی طرف آنا ہے. سیاست کو اتنی ہی جگہ دیجئے جتنی اس کی جگہ ہے، جتنی تعلیم کی ہے، جتنی معاشرے کی ہے. میں کسی بڑے ملک کی مثال نہیں دے رہا، میں آپ کو نیپال کی اخبارات کی مثال دے رہا ہوں. مجھے جانے کا اتفاق ہے، میں نے اخبارات اٹھا کے دیکھے، آپ یقین کریں پتہ نہیں ان کے ہاں کنٹرولڈ ہوگا یا جو بھی ہوگا، لیکن یہ نہیں تھا کہ کالم بھی سیاست پر اور فرنٹ پیج بھی سیاست پر اور بیک پیج بھی سیاست پر اور پھر بیانات سے بھرا ہوا، ایسے نہیں تھا. پورا ایڈیٹوریل پیج جو ہے وہ سیاست پر ہی اس میں پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے اپنی فلم انڈسٹری پہ بھی بات کی ہوئی ہے، انہوں نے نظام اپنے تعلیم ادب اور فنون پہ بھی بات کی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں ہے. ہمارے یہاں تو سب کچھ سیاست ہے. اس قوم کو سیاست لاحق ہو چکی ہے. واہ. اس کو علاج کرتے ہوئے اس کو نیچرل زندگی ملائیں، کو فنون لطیفہ، کو موسیقی، کو شاعری، کو کچھ اور چیزیں بھی ہیں ان کا میں ذکر نہیں کرتا کوئی آپ کے پروگرام کے احترام کی نسبت سے. مثلا تو یہ جو فنون لطیفہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، صحیح، ان کے ساتھ تھوڑی دوستی کریں. نہیں، آپ کا کلچر، آپ کی ثقافت بہت بنیادی چیز ہوتی ہے، اور کلچر سے دوستی کر لیں یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کلچر منسٹری ہیں یا کلچر کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی وہ پاکستان میں کبھی کلچر ڈے مناتے ہیں نا تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ 6-7 لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کر کے رقص کروا کے سمجھتے ہیں اس کا نام کلچر ہے. یعنی وہ بنیادی چیزیں نہیں سمجھتے کہ کلچر اصل میں اٹھتا کیسے ہے. اس میں یہ پرابلم بھی ہے کہ کسی صوبے کے بچے اگر اپنا کلچر لے کر آ جائیں تو ہمارے وفاق کو لگتا ہے کہ خطرہ ہو گیا. ہمارے وفاق کو نہیں ہوتا. جو ہمارے مثلا یونیورسٹی میں پالیٹکس ہو رہی ہے اور جو اس کو لے کے چل رہے ہیں ان کے فرنچائزز کو لگتا ہے. وفاق نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ساری ہماری اکائیاں آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. تو ان سارے رنگوں کو اپنا رنگ سمجھیے. یہ گلدستے کے پھول ہیں، یہ سارے ملیں گے تو گلدستہ بنے گا. بہت شکریہ صاحب، بڑی اہم گفتگو ہم کر رہے تھے. ناظرین، یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب ہم رد عمل کی طرف چلے جاتے ہیں تو رد عمل کی خاص نفسیات ہوتی ہیں، اور رد عمل پہ کھڑا ہوا انسان یہ بھول جاتا ہے کہ حقائق کیا ہیں،
معرفت کیا ہے، دلیل کیا ہے، قانون کیا ہے، وہ اصل میں اس وقت رد عمل کی نفسیات میں وہی کام کرنا چاہتا ہے کہ جو کام اسے اس وقت ٹھیک لگتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس چیز کو ٹھیک سمجھا تھا، اور میں نے اپنے عشق میں، اپنی محبت میں جس چیز کو درست جانا اور اپنی غیرت میں جس چیز کو ٹھیک سمجھا میں نے وہی کام کیا، تو بھول جاتا ہے کہ عقل کیا ہے، دانش کیا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ تہذیب اس بات کی کرتی ہے، ثقافت ہمیں اس بات کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ نے جب اس بات کا دعویٰ کیا کہ آپ اپنا عمل ہمیشہ اچھا رکھیں گے تو عمل ہمیشہ اسی وقت اچھا ہوگا کہ رد عمل میں بھی آپ نے اچھے عمل کا ہی مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ بحث بڑی اہم ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر تفرقہ بازی ہے تو اس کی کچھ داخلی عوامل ہیں، اس کا اقرار ہے، اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن کچھ خارجی عوامل بھی ہیں، اور جو خارجی عوامل ہیں وہ یہ سارے مل کر رد عمل کی بنیاد پر ایک ایسی چیز تشکیل دیتے ہیں کہ جس سے معاشرے میں جو نفرتیں ہیں اور خطے کے مزاج کے اندر وہ نفرتیں جو ہیں وہ عروج کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ تو یہاں پر وقفے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ بھارت میں جن چیزوں کی طرف جو وہاں پر ایکشن ہو رہے ہیں، جو وہاں پر سوسائٹی کے لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو یہ بڑا پرابلم کریٹ کر رہی ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بھارت میں کچھ عرصے سے گلی محلے میں عام جو مسلمان ہیں یا مسیحی ہیں ان کے لیے بڑے پرابلم وہاں پر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں کی جو رپورٹس آئی ہیں اس کے اندر بہت سے مسلمان ہیں وہ بالکل غربت کی سطح کو چھوڑیں، وہ جو انسانیت کی نچلی سے نچلی سطح ہوتی ہے اس سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سوسائٹی اس جگہ تک نہیں گئی، اکا دکا واقعات یہاں پر ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے۔ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بڑی زیادتی ہوئی، لیکن پورا پاکستان اس زیادتی کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ ہمارے تمام مسالک کے علماء کرام متفقہ طور پر یہاں آئے اسلام آباد میں، اور سری لنکن ایمبیسڈر کے پاس جا کر ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ یہ جو بات ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یہ دینی تعلیمات کے خلاف ہے، اور یہ ذاتی مفاد کو ایک ایجنڈا بنا کر کچھ لوگوں نے اس طرح کا کام کیا۔ لیکن یہ بات لوگوں تک پہنچانا انتہائی ضرورت ہے کہ آپ جیسے خوشاب میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، بینک مینیجر نے ذاتی اختلاف کی بنیاد پر سیکورٹی گارڈ نے بینک مینیجر کو مارا اور مذہبی نعرے لگا کر وہ لوگوں کے اندر آ گیا، تو لوگوں نے یہی سمجھا۔ تو لوگوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ہر مذہبی نعرہ لگانے والا، ہر شخص جو مقدس شخصیات کا چولا پہن کر میدان میں آ جائے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو۔ تو لوگوں کو پہلے بھرپور تحقیق کرنی چاہیے، اور آصف صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ تربیت جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ تو میں پروفیسر طاہر ملک صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو انسانی حقوق کا چیمپئن بننے کے دعوے ہیں اور پوری ایک اپنے غلیظ چہرے کے اوپر ایک خوبصورت سا ماسک پہن کر پبلک میں آ کر لوگوں کو یہ بتانے کی کوششیں کی جاتی ہیں کہ انڈیا جو ہے شائننگ انڈیا اور برائٹ انڈیا، اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انسانی حقوق کی بڑی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ تو آپ IR کے استاد ہیں، تو بتائیں کہ یہ جو پورا فنامنا وہاں پر ڈیولپ ہو رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ یہ ایک تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ریڈیکلائزیشن ہے۔ صحیح۔ اب ریڈیکلائزیشن تمام کمیونٹیز میں آئی، مسلمانوں میں بھی ریڈیکلائزیشن آئی، صحیح، یہودیوں میں بھی آئی، اور پڑوس میں ہمارے جو ہندو ہیں وہاں بھی آئی۔ صحیح، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم تمام ہندوؤں کو اس سے برانڈ نہ کریں۔ ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو انڈیا میں شاہین باغ موومنٹ چلی، صحیح، جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں، اس میں اکثریت جو وہاں کی سول سوسائٹی، فلم آرٹسٹ اور جو رول ماڈل تھے سوسائٹی کے، انہوں نے بڑی اسٹرانگ اور اسٹوڈنٹ موومنٹ میں سول سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارتی فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے بہت سارے ہندو اداکار، ان کی زندگیوں کو خطرہ بھی ہوا، صحیح، ان کو پاکستان کا ایجنٹ بھی کہا گیا۔ تو اس کو ہم ایسے شکست دے سکتے ہیں کہ جب ایک اکثریت یہ طے کرے کہ ہم اس اقلیت کے خلاف، تو اس اکثریت کے اندر سے آوازیں اٹھیں۔ مطلب غیر انتہا پسند جو ہندو ہیں ان کے ساتھ دوسری کمیونٹی کا الائنس۔ پھر اسی طرح اس کے بعد انڈیا میں بڑی اسٹرانگ ایک فارمرز موومنٹ ہوئی، تو بھارتی پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں سکھ کمیونٹی، اس کے ساتھ جب ریاست نے بڑا روتھلیسلی ٹریٹ کیا، پھر وہاں انٹرنیشنلی بھی لوگ کھڑے ہوئے، کینیڈا کے پرائم منسٹر اور انڈیا کے اندر لوگ، وہ بھی بڑی امبیرسنگ تھی۔ تو اس کو ہم ایسے ہی شکست دے سکتے ہیں جس طرح نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے
ایک انتہا پسند شخص نے مسلمانوں کی مسجد میں جا کے خون کی ایک ہولی کھیل دی، تو پورے معاشرے نے یہ لیڈرشپ ہے کہ جیسیکا اینڈرسن نے وہاں انہوں نے خود بھی نماز پڑھی، مسلمانوں کا لباس بھی پہنا، اور پورے معاشرے نے کہ اگر آپ کو مسجد پہ اعتراض ہے تو آئیں سب مسجد میں جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ رویہ اپنانا ہوگا جس میں ہم کہیں کہ جو نفرت کے بیوپاری ہیں یہ سب سے بڑی بیماری ہیں، اور یہ اکیلے ہیں، اور میں اس تقسیم میں اس طرف کھڑا ہوں، صحیح۔ میں اس تقسیم میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا۔ تو جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں، جب کسی بھی سوسائٹی میں ایک اقلیت پہ ظلم ہوتا ہے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، تو ہماری خاموشی اس اکثریت کی طرف جا رہی ہے۔ صحیح۔ جب ہم کنڈیم نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں پرامن طریقے سے یا ان آور اون اسمال اسپیس جتنی بھی ہے اس میں، ہاں، اس کو یوز کر کے وہ کرنا چاہیے۔ صحیح۔ دوسرا یہ ریاست کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہوتا ہے کہ اس ریاست کے اس میں ادارے اتنے اسٹرانگ ہیں کہ جو سٹینڈ لے سکیں۔ ابھی وہاں ایک واشنگٹن پوسٹ کی جرنلسٹ ہیں جس کے اوپر بڑا ان کے آرٹیکل، ان کے گھر پہ حملے ہوئے، ان کی آن لائن بولنگ ہوئی، ان کے خلاف غداری کے مقدمے ہوئے، جو جرنلسٹ تھی اس کو قتل کر دیا گیا وہاں پہ، بالکل، تو اس کے اوپر انٹرنیشنلی آیا۔ یہ ایک چیز جو انڈیا پروپیگنڈا کرتا رہا ہے کہ پاکستان اسپیسیفک ہے کہ ہم ہیومن رائٹ وائلیٹ کرتے ہیں، لیکن واشنگٹن پوسٹ نے اس صحافی کو ایوارڈ دیا انڈین، اور پورا ایک ایڈیشن اس کے اوپر اس کی اسٹرگل پہ شائع کیا۔ پھر عالمی جو ادارے ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کے ہمایوں صاحب بتائیں گے وہ انہوں نے کس طرح اس کو ریٹ کیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم انڈیا کے مقابلے میں اچھی خبریں دیں۔ صحیح۔ جب آپ وہاں پہ کچھ ہوگی اور یہاں پہ اپنی جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں صحیح، ان پہ چڑھ دوڑیں گے تو پھر آپ وہ ان انتہا پسندوں کا بیانیہ مضبوط کر رہے ہیں۔ صحیح۔ جب آپ پاکستان میں اقلیتوں کی زندگی کو خطرہ ڈالیں گے تو اصل مودی کے یار آپ ہوں گے، صحیح، کہ وہاں یہ عوام کو بتانے والی بات یہ، اور دنیا کا ہر انتہا پسند جو ہے وہ فکری بھائی ہے، صحیح، واہ، بہت خوبصورت ہاں بات وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے جو دوسرے کی یہ ہوتی ہے، عبادت جس مذہب کا بھی ہے، ہر انتہا اس میں ایک پسند فکری فکری بھائی ہے۔ امانگی ہے۔ صحیح، وہ ایک کہتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی پچ نہیں اس کو کھاڑ دوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ ان کی فلمیں یہاں پاکستان میں نہیں چلنا دوں گا، تیسرا کہتا ہے کہ ان پاکستانی جو فنکار ہیں وہ قوالی گا رہے ہیں، عرفانہ کلام گا رہے ہیں، اس سے بھارت کے کلچر کو خطرہ ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو ایک فکری بھائی چارہ ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے، اور اس انتہا پسندی کو دلیل کے ذریعے اور آرگومنٹ کے ذریعے ختم کریں۔ اس اور اس طرح میں کے جو آصف صاحب کا بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے بنیادی، جو انہوں نے خوبصورت بات کی ہے کہ دیکھیں سماجیات کے ساتھ شہریت، صحیح، یہ ہمیں سوشل سٹڈیز میں مطالعہ پاکستان میں پڑھانی چاہیے کہ یہ ایک بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کے ہم کس طرح جو موسمیاتی تبدیلیاں، جو انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں، جو سوسائٹی کے ایشوز ہیں، اور رسپانسبل سٹیزن شپ کیا کا تصور کیا ہے، اس کو جدید ضروریات سے ہمانگ کر کے ایک نصاب بنانا چاہیے۔ اور ہمارے جو دوست خورشید ندیم صاحب نے بھی ایک ایسا ترتیب دیا تھا، جس ماجیات کے نام پر ایک کتاب لکھی انہوں نے، کتاب لکھی، اور آصف صاحب کے بھی اکثر جو کالم ہوتے ہیں وہ اسی کے اوپر ہوتے ہیں، انوائرمنٹ۔ انہوں نے مارگلا کی پہاڑیوں پہ بڑی کیمپین چلائی۔ یہ کیمپین میں چاہتا ہوں کہ یہ اسکولوں کے بچوں میں ہم کریں، جس طرح باہر ہوتا ہے کہ وہ ایک دن کلاس کو لے جاتے ہیں کہ آئیں ہم پہاڑوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم نے رسپانسبل ٹورزم کرنا ہے، پانی ضائع نہیں کرنا۔ تو ہماری تعلیم کا ایک ڈسکنیکٹ ہے۔ صبح میں دیکھتا ہوں کہ ہزاروں بچے جا رہے ہیں، وہ لگا کے تو پہاڑ سارے گنجے کر دیے گئے ہیں اور وہاں پہ سوسائٹیاں بن گئی ہیں۔ آصف صاحب ہزاروں بچے صبح نکل رہے ہوتے ہیں، یار ان میں سے چند سو بچے آپ تربیت کے لیے انہیں لے جائیں کسی ہاسپٹل میں ادھر، یہ ہم ڈسکنیکٹ۔ اور نوجوانوں میں بچوں میں بڑا جذبہ ہے، ان کو ہم یہ سینسٹائز ہی نہیں کر رہے، یہ شعور ہی نہیں دے پا رہے۔ بس صحیح بات ہے کہ بچوں کو جو چیز بتائی جاتی ہے وہ اسی پر عمل کرتے ہیں، ان کی ایک برین ہیبٹ بن جاتی ہے اور اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ ڈاکٹر ہمایون صاحب، پاکستان میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں انتخابات کبھی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ہوئے، کبھی کرپشن کے خاتمے کے لیے ہوئے، مطلب کم سے کم یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایشوز جو ہیں ان ایشوز کے اوپر ہوئے۔ پاکستان میں مجھے نہیں یاد پڑتا، اگر آپ لوگوں کے حافظے میں ہے تو بتائیے گا، کہ کبھی کوئی بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہو کہ میں انڈیا کے خلاف مطلب بڑی باتیں کرتا ہے اور ہندوؤں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ الیکشن لڑتا ہے اور الیکشن جیت جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف نے کبھی کونسلر کی سیٹ تک نہیں جیت سکے، الیکشن انہی لوگوں نے جیتا جنہوں نے عوامی اور سماجی مسائل پر گفتگو، سماجی تھوڑا سا کم کر دیں لیکن اس سوشل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کی، لوگوں کی ضروریات پر بات کی، الیکشن جیتے۔ لیکن ابھی آصف صاحب بھی بتا رہے تھے اور آپ نے بتایا
کہ ہندوستان کے اندر الیکشن جب ہوتا ہے تو الیکشن سے پہلے ایک ایسی فضا بنائی جاتی ہے اور وہ فضا ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وہاں کی جو مسلم آبادی ہے وہ ایک ورنیبل پوزیشن میں چلی جاتی ہے, اس کے لیے پرابلم کریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سوچ ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ اس کی بنیادی سوچ بے وقوفی, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ 25 کروڑ کے قریب ایک محتاط سروے کے مطابق ان کی آبادی ہے. انڈونیشیا کے بعد سب سے بڑی اسلامی اگر کوئی پاپولیشن ہے تو وہ انڈیا میں ہے. صحیح. اور ان کے ساتھ اگر اس قسم کے واقعات, اور ابھی سے نہیں تسلسل سے پچھلے اگر آپ 15-20 سال دیکھیں, ابھی حالیہ 2019 میں جو کشمیر کے اندر انہوں نے کیا, آرٹیکل 370 کو یونیلیٹرلی ایبروگیٹ کیا, پھر 35A کیا جس میں انہوں نے رجسٹریشن کرنے کی کوشش کی کہ ڈومیسائل جو ہے غیر کشمیری وہاں پہ لے سکتے ہیں, پراپرٹیز کے رائٹس جو ہیں وہ انہوں نے دیے. ویسٹ بنگال کے اندر پچھلے سال اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی انہوں نے جو اپنا سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے وہ بی جے پی کی گورنمنٹ لے کے آئی, اور اس میں بھی اسپیسیفک کر دیا کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے مذہب کے بنا, مظاہرے کیے وہاں پہ, ابھی بھی ہو رہے ہیں اس کے اوپر. اور اس کے علاوہ اور بہت سی جگہوں پہ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ سکھوں کے ساتھ کس طرح ہوا, مایوس کے ساتھ آپ دیکھ لیں, پھر اور ان کے بہت سارے ایسے جگہیں جہاں پہ مائنورٹیز, لیکن چونکہ مسلمان ایک بہت سگنیفیکنٹ مائنورٹی ہیں, مور دین 10 to 15% کے قریب ان کی آبادی ہے, تو ان کو اس طرح مارجنلائز کرنا شاید اپنے لیے بے وقوفی ہوگی. کیونکہ انڈیا کسی وقت جب ہم دیکھا کرتے تھے یا سنتے تھے یا پڑھتے تھے تو اس میں اس کا جو سیلنگ پوائنٹ ہوتا تھا وہ یہی تھا کہ جی یہ ایک سب سے بڑی جمہوریت ہے, اور پھر اس کو سیکولر انڈیا کے طور پہ کہتے تھے کہ یہاں پہ تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں. یہ انہوں نے بہت عرصہ سیل کرنے کی کوشش کی. اب جو ہم جو دیکھ رہے ہیں 25-30 سالوں سے وہ اس کے برعکس ہو رہا ہے, اور انفارچونیٹلی ان کے اپنے لیے اور ہمارے جو باقی بھائی بہنیں ہیں وہاں پہ, مسلمانوں کے علاوہ مائنورٹیز جو ہیں, تمام لوگ, میں انسانی حقوق کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو اس کو اگر دیکھا جائے تو شاید ان کی جو الیکشن اسٹریٹجی ہے اس میں ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ ہندو آئیڈیالوجی کو, انڈیا کو سیکولر سے ہٹا کے ہندو انڈیا بنا دیں, جو کہ ان کا پرانا نام تھا یا جس کو وہ ہندوستان کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف ہندوؤں کے لیے, اس سے بی جے پی شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کو پاپولیرٹی ملے گی اگلے الیکشن میں, وہ شاید مل بھی جائے. کیونکہ وہ جو جس طرح آصف صاحب نے کہا, پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ تعلیم کا وہاں پہ بھی جو ہے فوکس اب ہٹتا جا رہا ہے. ہمارے ہاں تو بالکل نہیں ہے انفارچونیٹلی. اردو کے خلاف پوری ایک منظم کیمپین وہاں پہ چلا دی گئی, اور باقی چیزوں میں کم چھپ رہی ہیں. آپ نے, اگر آپ کو پچھلے سال یاد ہو تو وہ جو گائے کے گوشت کے واقعے کر رہا کہ تو بہت سارے ہوئے, لیکن ایک پھر تسلسل شروع ہو گیا, تو وہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی. سیوک ایجوکیشن جس کا آپ سے کئی دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں, یہ پاکستان میں بھی بہت حد تک مسنگ ہے, اور باقی وہ ممالک جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیگریڈیشن آ رہی ہے ان ٹرمز آف دیئر تھنکنگ یا فیوچر جنریشن کے لیے, آپ کا جو فوکس ہے وہ غیر ضروری چیزوں کے اوپر زیادہ ہے, یا اگر بہت کم عمر میں جو ہے مذہب کے اوپر فوکس دے کے جو ہے آپ کو ایک خاص لینیج کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ کو بچے کو شروع سے بیسک ہیومینٹی کے اوپر فوکس کریں کہ اس کا اسٹیٹ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, سوسائٹی کے ساتھ کیا ہے, اس کی بیسک رسپانسبلٹیز کیا ہیں, میرا خیال ہے یہ جو اینگل ہے یہ بہت حد تک پاکستان میں بھی مسنگ ہے اور انڈیا میں بھی مسنگ ہے. اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. پتہ یہ بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے کہ آپ کے جو بنیادی مسائل اور سیاست کے میدان کا بنیادی کام یہی ہے کہ لوگوں کے جو معاشرتی ایشوز ہیں یا علاقائی پرابلم ہیں ان کو حل کیا جائے. اچھا آصف صاحب, یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو فرقہ, آپ نے اس کا خیر جواب دیا بھی ہے لیکن میں پھر بھی جاؤں گا تھوڑا سا مور اسپیسیفک ہم سمجھائیں کہ یہ جو فرقہ وارانہ کشیدگی ہے, ہم نے اپنے معاشروں کو اس سے بچانا ہے, اور یہ جو انتہا پسندانہ سوچ ہے اس سے بھی بچانا ہے, اور ہم نے اپنے لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ داخلی عوامل ہوں یا خارجی عوامل ہوں, ہم نے اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو علم کی بنیاد پر, دلیل کی بنیاد پر, تحقیق کی بنیاد پر لے کر چلنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا, علماء کرام, ممبر و محراب, اہل علم کیا ذمہ داریاں, ان کا کیا رول بنتا ہے اس میں؟ میں 2 مثالیں رکھ دیتا ہوں چونکہ آپ نے اہل علم کے رول کی بات کی. جب میں گاؤں سے اسلام آباد آیا اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرنا شروع کیا تو ہمیں اس میں 1-2 مضامین فقہ کے بھی پڑھائے جاتے تھے. صحیح. اس میں ایک کمپیریٹیو ریلیجنس تھا, تقابل ادیان, اور ایک اصول میرے خیال سے قرآنک ٹیچنگز کے حوالے سے تھا, انٹرپریٹیشن آف قرآنک ٹیچنگز, انٹرپریٹیشن آف حدیث, علوم القرآن, اس طرح کا تھا. اس میں ہمیں آ کر بتایا جاتا تھا, ہمیں ہمارے پروفیسر صاحب نے آ کر جو پہلے دن بتایا, انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے, اس مسئلے پہ یہ مختلف اسکول آف تھاٹس کی رائے ہیں, احناف کی, شوافی کی, سب کی یہ رائے ہے. آپ ان سب کی رائے کو پڑھیں گے اور آپ آخر میں بتائیں گے کہ آپ کو ان میں سے کس کی رائے اچھی لگی اور اس کی دلیل کیا ہے. صحیح.
اور انہوں نے بتایا کہ یہ جتنے چاروں یہ ان سے بھی زیادہ جو امام ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے، یہ سب ہمارے ہیں. جیسے وکلاء کورٹس کے اندر اپنی آراء دیتے ہیں، تو آپ نے ان سب کی آراء کو سمجھنا ہے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان ہمارے اکابرین میں سے کس کی رائے کس موقع کے اوپر آپ کو بہتر لگتی ہے، تو آپ وہ رائے اختیار کر سکتے ہیں. صحیح. یہ جو ایک بیسک تفہیم ہے یہ اگر ہمارے مدارس میں اسی طرح چلی جائے. مجھے چونکہ اہل مدرسہ سے بھی دوستی ہے تو وہاں بھی شاید اس طرح کا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے صاحب یہ فرماتے ہیں تو ان کے حق میں ذرا دلائل لے آئیے اور باقیوں کا ریبٹل دے دیجیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. صحیح بالکل. یہ سب ہمارے ہیں، سب کو اون کرتے ہوئے یہ جو وسعت ظرفی آ جائے گی. ایک تو اس سے مسئلہ، ایک میں آپ کو اور ہلکی پھلکی سی مثال دیتا ہوں. ظاہر ہے ہم بھلے اسلامک یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے لیکن ظاہر اسٹوڈنٹس تھے، تو ہم ایک دن یونیورسٹی سے نکلے، بنک کی ہم نے کلاس کہ ہم فلم دیکھنے جائیں. صحیح. تو ہم نکلے تو پیچھے سے ہمارے ایک پروفیسر صاحب نے آ کے ہمارے پاس گاڑی کھڑی کر دی. وہ اسلامک ٹیچنگز کا بہت بڑے نام ہے اور اس وقت وہ سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑے منصب پر ہیں، جسٹس ہیں، چلے میں نام نہیں لیتا. صحیح. تو انہوں نے کہا بیٹھو. ہم بیٹھ گئے. کہاں جانا ہے؟ اب ہم تو نیفڈک سینما جا رہے تھے. ہم نے اس کی قریب ترین جگہ کا، میرے خیال سپر مارکیٹ کا شاید نام لیا یا کیا. اچھا. تو وہاں کیا کرنا ہے؟ تو میرے ساتھ جو دوست تھے انہوں نے کوئی اور وجہ بیان کی، میں نے کوئی اور وجہ. آپ موقع پہ جھوٹ بولیں ٹیچر کے آگے تو آپ پکڑے جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے نیف ڈیک پہ فلم شروع ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم آپ کو وہیں ڈراپ کرتے ہیں. ہاں، بجائے اس کے کہ آپ وہاں سے واک کرتے ہوئے جائیں. اب ہم نے سر جھکا لیا لیکن ہم نے کہا نہیں سر آپ کمال کرتے ہیں سر، ہم مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ہم وہاں جاتے کام کریں گے. تو یہ جو ہے نا کہ آپ اس میں کیا اس کے لیے کہوں کہ خبط عظمت تو بڑا سخت لفظ ہو جائے گا. اس علمی وجاہت سے اگر نیچے آ کے آپ طلبہ کے ساتھ طلبہ کے ڈکشن میں بھی تھوڑے سے ان کے مسائل ڈسکس کر لیا کریں تو اس سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے. یعنی تربیت کا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک گیپ پیدا کر لیا. اور بعض جگہ پر آپ دیکھیں نا کہ مدرسے میں جب ہم گاؤں میں تھے تو مدرسہ کے بچے کھیلتے ہوئے بھاگ جاتے تھے اگر انہیں دور سے بھی اپنے استاذ محترم آتے ہوئے نظر آتے. تو اگر وہ استاذ محترم ان کے ساتھ تھوڑی دیر کرکٹ کھیل بھی لیں یار تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب کافروں کا کھیل تو نہیں ہے. تو کچھ جو مشترکات ہیں نا اس کے اوپر آنا ہوگا استاد کو بھی اور طالب علم کو بھی. تو یہ جو دو مثالیں جو مجھ پہ بیتی ہیں مجھے یاد ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ایک وسیع قسم کا کوئی اشتراک کے کچھ گراؤنڈز طے کر لیے جائیں. اس سے مطلب وہ ہمیں ڈانٹ بھی دیتے تو فلم تو ہم نے پھر بھی دیکھنی تھی. ایسے ہی ہے. تو اگر انہوں نے ہمیں قریب ترین اتار دیا تو اس سے اب کل کو اگر وہ ہماری تربیت کے لیے کوئی بات کسی بھی پیرائے میں کہیں گے تو ہم شاید ہم کے اوپر زیادہ اثر کرے گی. اور ایک بزرگ کا واقعہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی سنایا تھا بچپن کا، میں اس کو دہرا دیتا ہوں مختصر وقت میں، کہ میں مسجد میں ذرا جانے میں میں سستی کرتا تھا. تو وہاں کے جو بزرگ تھے بہت جید بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. ان کو لگا کہ یہ تھوڑا سا اپنے خاندان میں یہ تھوڑی سی ہینکی پھینکی کر رہا ہے. تو انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھا کرو یہ کیا کرو، انہوں نے مجھ سے دوستی کی باقاعدہ. اچھا آج کرکٹ کا میچ ہے، اچھا تم نے ایسا کرنا ہے نا کہ یہ ظہر کے وقت میں ادھر ہوں گا، تم نے مجھے آ کے نا کرکٹ کا سکور بتا کے جانا. ابھی دیکھیں ہاں زور کے لیے آئیں گے اور میاں داد کیسا کھیل رہا ہے اور فلاں کیسا کر رہا ہے. اچھا وہ میں بتا اچھا اتنے رنز بنا لیے. اب اگر تم اثر کے وقت مجھے بتا جاؤ نا کہ وکٹیں کس نے زیادہ لی ہیں، میں تو یہاں مصروف بیٹھا ہوں. اب جب میں نے وہ بتانے جانا ہے تو پھر میں نے نماز پڑھ لینی ہے. صبح کی نماز میں تاخیر کرتا تھا تو انہوں نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ صبح کی نماز میں نظر نہیں آتا. تو میں تو سویا ہوتا تھا اس وقت. تو میں نے کہا صبح کی نماز میں میں نا واک پہ جاتا ہوں. اچھا یہ تم بڑا اچھا کرتے ہو، اکٹھے جایا کریں گے. میں نے کہا سر آپ قاری صاحب آپ جہاں صبح جب نماز پڑھتے ہیں نا یہاں پہ تو اس کے بعد تو پھر سورج نکلا کہتے ہیں ادھر پڑھ لیا کریں گے، یہ کون سا مسئلہ، مسجد میں کوئی ضروری ہے ہم ادھر پڑھ لیا کریں گے. تو اب جب پڑھنی ہی ہے ادھر تو پھر مسجد میں کیوں نہ پڑھ لیں. پھر میں نے سوچا کہ اگر حضرت صاحب کو لے کے تو میں نے ادھر بھی نماز ہی پڑھنی ہے، صبح جاگنا ہی ہے، پھر مسجد میں پڑھ لیتے. تو یہ تربیت کا کچھ نا یہ جو حکمت ہے اس کی طرف آنا ہوگا. اور یہی بات ہے کہ ہم صحابیت جسے کہتے ہیں نا وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے صرف کوئی کورس یا نصاب نہیں دیا، ساتھ عمل کر کے دکھایا اور ایک صحابی کی باقاعدہ تربیت کی. اور یہ جو صحبت ہوتی ہے کہ آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم سیکھتے ہیں. اور یہ ہماری جو برین ہیبٹ جس کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ آپ کی ذہن کی عادتیں بن جاتی ہیں جو ساری عمر پھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ آپ گھروں سے اڈاپٹ کرتے ہیں، سوسائٹی سے اڈاپٹ کرتے ہیں. تو طاہر مولانا صاحب آپ بھی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی. دیکھیں میں بھی استاد ہوں کہ آج المیہ یہ ہے کہ ہم کلاس روم کے بعد ٹائم ہی نہیں ہوتا. صحیح.
تو جو صحبت والی آپ نے بات کی اور انہوں نے مثال دی، یہ ایسے بھی آ سکتا ہے کہ میں جرمنی میں پڑھنے گیا ہوں تو وہاں کرسمس آ گئی، کرسمس ایک پیورلی فیملی انڈور فنکشن، صحیح. تو ہم جو 2-4 اسٹوڈنٹ تھے، ایک لڑکی تھی انڈیا سے، وہ ہندو تھی، اور میں تھا اور ایک اور عرب نوجوان تھا، اس کو پروفیسر نے گھر پہ بلایا کہ آپ کی فیملی کوئی نہیں، آپ میرے ساتھ اس آپ میں میرے شریک۔ ساتھ آ جائیں. اچھا، پھر ہم وہاں گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ کرسمس کیوں مناتے ہیں، کیسے مناتے ہیں، ایک یہ ہوا۔ صحیح. تو اب یہاں مجھے بالکل اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو نہیں جا سکتے تھے، صحیح. ان کے ساتھ ہم ٹیچر عید منائے، اور مختلف مسالک کے ہوں، مختلف مذاہب کے، ہم آہنگی کا فروغ ایسے ہو سکتا ہے جب آپ صحبت اختیار کریں، مختلف اور نقطۂ یہاں نظر اسلام ہو۔ آباد راولپنڈی میں کئی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر بہت سے دور دراز کے علاقے جی۔ بسنے والے طلبہ یہاں پر رہتے ہیں، وہ عید کے موقع پہ نہیں جا سکتے، اور خصوصاً آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، تو بچے یہاں مختلف یونیورسٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں کم از کم جا کے ان سے انٹریکٹ کرنا چاہیے، بیٹھیں، بات چیت کریں، تو بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ پروفیسر طاہر ملک صاحب، ڈاکٹر ہمیون خان صاحب، آصف محمود ایڈوکیٹ صاحب. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی اور بنیادی بات یہ تھی کہ یہ جو فرقہ وارانہ کشیدگی کے خارجی عوامل ہیں وہ کیسے ہماری جو ذہن ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہم نے ان سے کیسے بچنا ہے، کیونکہ ہم نے بہرحال اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. اور ہماری علمی جو روایت ہے اس کے اندر یہ بات رہی ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی کام کیا، ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے جو علمی حوالے سے بڑے نامور لوگ تھے، اور آصف صاحب نے لفظ استعمال کیا علمی وجاہت رکھنے والے لوگ، ان سب کا جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ وہ اپنی بات کرتے تھے، اور اپنی بات کرتے ہوئے یہ بات ضرور کرتے تھے کہ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب، یہ میری محنت ہے، یہ میری کوشش ہے، یہ میری جدوجہد ہے، لیکن اس میں ٹھیک کیا ہے یہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے. میں اپنی بات کروں گا، اپنی بات پر اصرار بھی کروں گا، لیکن دوسری کی بات کو بھی ٹھیک ہونے کا جو احتمال ہے وہ اس کے اندر اس کو رکھوں گا. تو ہم نے اپنا معاشرہ اس علمی رویے کے مطابق ترتیب دینا ہے. جب ہم اپنے معاشرے کو اس قالب میں ڈھالیں گے تو انشاءاللہ بہت سے شکوے شکایتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.